خدا ہے یا یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ایک جھوٹا خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لفظی کہہ بھی دیتا ہے نا کہ وہ فرعون خدا بنا، لیکن اس کا وہ بڑے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لا نبی بعدی، یہ کیسی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی کہ جو لا کلمے سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہی لا اس حدیث میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، چاہے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ جو بھی واٹ ایور امتی ہے، بروزی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون سا ان کا جی بلیو 10 ہے نا۔ سیکنڈ رہ تو گئے۔ یہ میرے نبی کی حکمت تھی کہ انہوں نے لا سے بات سٹارٹ کی، اور یہ لا وہی لا ہے جو کلمے میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اپنا لا الہ الا اللہ سے سٹارٹ کیا۔ جی بہت شکریہ۔ جی شان بھائی تیار ہو جائیں، نیکسٹ شان بھائی۔ اس سے پہلے میں طلعت صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ 2 سوال آپ کے لیے آ چکے ہیں، ایک حدیث، اور کاظم حسن کاظمی صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ تابڑ توڑ حملہ کیا ہے کہ کفر جو ہے وہ پہلے سے لگ چکا تھا، تو اس لیے پاکستان سے دشمنی کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شان بھائی کیا کہتے ہیں۔ شان بھائی جی۔ اجاز بھائی میری ریکویسٹ ہے کہ 2 منٹ کیجئے یا 1 منٹ کیجئے، یہ بہت زیادہ ٹائم ہے اور میرا ٹائم طلعت صاحب کو دیجئے۔ جی سر، اصل میں نا یہاں پہ نا میرے جو ٹائم ہے نا وہ جسٹ میں 1 منٹ یا دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ میں کوئی ایڈٹ کر کے، آج پہلی دفعہ یہ میں ذرا کر چکا ہوں، تو میں اپنا ٹائم ان کو، آپ کا ٹائم ان کو دے دیتا ہوں۔ جی سر ٹھیک ہے جی۔ لیں جی طلعت صاحب آئیں جی۔ طلعت صاحب انمیوٹ کر لیں، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ مجھے طلعت آپ کا صاحب جی سر۔ بہت اچھا لگا ہے کہ ایک احمدی کے خلاف سوال بندہ کرے گا، اس کو 3 منٹ دیں گے، پھر ایک اور بندہ سوال کرے گا، اس کو 3 منٹ دیں گے، پھر ایک اور سوال کرے گا، 3 منٹ اس کو دیں گے، اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ جواب دیں۔ بہت انصاف والے بندے ہیں یہ، میں نے آپ کو اسی لیے تو مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، تسی نہیں خوش آپ ہونا، انصاف والے ہیں۔ تسی نہیں خوش میں ہونا، کہہ رہا ساری ہوں مجھے دنیا آپ اتنے اچھے لگتے ہیں، آپ کا آپ نہیں انصاف خوش ہوں خاص گے۔ کر بہت اچھا لگتا آپ ہے، بہت آپ اچھا۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مچھلی بازار لگے، بس نہیں، آپ بات صرف مچھلی اتنی بازار ہے۔ میں چاہتا ہوں، آپ تو بہت انصاف سے کر رہے ہیں نا کہ ایک احمدیوں کے خلاف کو بھائی کو 3 منٹ، پھر 3 منٹ، آپ نے پھر خوش 3 منٹ، اور اس کے بعد مجھے کیا ہون جواب دے دے تو۔ اور سر تانے دوبارہ لے لیں گے، تو اس ٹینشن نہ نہیں، لو آپ کہ انصاف والے ہیں، اینا مجھے آپ غصہ کا کیوں انصاف کر۔ پسند آیا، صرف میں اتنی بات کر رہا ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے اور ہیں آپ سر جی انصاف کی تانوں وجہ سے۔ کدی پسند ہی نہیں آنا، ساڈے نبی نے فرمایا کہ تسی انہاں نوں بھاویں خون بھی پیا دیو، کافر تہاڈے وہ دوست نہیں ہو رحمت سکتے۔ للعالمین ہے، وہ آپ اپنے ذاتی نہ بنا لیں، ہوش کریں، میرے نبی وہ ٹھیک ہے رحمت للعالمین ہے۔ تسی خوش نہیں آپ ہو کی سکتے سر، ذہن میں تسی جی تسی جی، اپنا وہ ٹائم نہ آپ ضائع کرو اپنے سر۔ تئیں، آپ نے ان کو اپنا نبی مان کر خود ریکارڈ اور قائم کر سر دیا ہے جی کہ ہم ان کی امتی ہیں، اور ہم ان اچھا کی جی سر، جو انہوں نے سنت بتائی ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگ دنیا اچھا جی واہ سر۔ واہ کر رہی ہے آپ لوگوں کو اور دیکھ کر، سارے ماشاءاللہ کج ماشاءاللہ۔ بھائی آپ اپنا ٹائم ایسے بھی ضائع کرنا اچھا چاہتے اچھا، کر لیں۔ اور جب مجھے سوال آپ بتا دیں، ایک بندہ، 2 بندے اور 3 بندوں نے بات کی، مجھے سوال اب ریپیٹ کرا دیں، سر کس وہ کا جواب دینا ہے؟ پہلی بندی نے تو کہا کہ جی میں تو آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے تو وہ تو ہوگی ڈسمس۔ آگے آ گیا جی لیکن حدیث۔ میں انہیں یہ بتا دوں، آپ اپنے تئیں اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہی ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ عربی کا کوئی بھی عالم خواہ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، جس کے اندر ایمان ہے اور علم ہے، وہ اس کو آخری نہیں کہے گا، مور کہے گا۔ جی، اور جو آپ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو جو میں نے پڑھا ہے قرآن کی آیت، کیا آپ کو بھائی اس پر آپ سے ایمان نہیں ہے؟ میں نہیں، آپ کی آپ نے نہیں بات، بولنا، میری باری بھائی ہے۔ دیکھیں نہیں بولنا آپ نے، دیکھیں نہیں بھائی، بولنا سسٹر آپ نے، آپ نہ بولیں، نہیں سسٹر بولنا آپ نہ نے، بولیں یار، نہیں کیا بولنا آپ کر نے، رہے ہیں آپ نے نہیں یار؟ بولنا، آپ لوگ کیا میری ہیں باری۔ یار؟ اس کی باری ہے، چپ کر دیں یار، آپ کو 3 منٹ دیا ہے، نہیں کریں ایسے نہیں، پلیز۔ یہ ایمان چلیں والے ہیں جی نا، زیادہ ایمان آ گیا ان کے اندر۔ جو صاحب آپ آپ کے میں نے کی اندر پڑھی ہے ایمان پسند ہے۔ نہیں سورۃ ہے، الاعراف آپ کی آیت، مسلمان نہیں ہیں، آپ کے اندر ایمان آپ نہیں ہے۔ خاموش رہیں میڈم، آپ خاموش رہیں، میری باری ہے، خاموش میں رہیں، بولوں اپنی گی، باری میں بولیں آپ میری پلیز۔ باری۔ ہاں، میں نے لیں جی، جو قرآن کی، آپ کے 3 منٹ پھر بڑھا دیے، چلیں۔ دیکھیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میڈم کیا اس آیت سے ناراض ہے، خفا ہے، یا اس کو قرآن کی آیت نہیں سمجھتی ہیں، یا کیا کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اے اولاد آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس پیغمبر نبی آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو تم سے میرے احکام، میری آیتیں بیان کریں، جو کوئی ان سے اصلاح کرے گا، اللہ وارننگ دے رہا ہے، جو ان سے اصلاح جی کرے گا جو آئیں گے،
तलत भाई उनके लिए ना कोई अंदेशा ना गमगीन होंगे। क्या ये मैडम आपको आयत नहीं नजर आ रही? या आपके कुरान में ये आयत नहीं है? ये आपको अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आपके अकीदों के खिलाफ जाती है? जरा गौर कीजिएगा, सूरत अल-अराफ 35 आयत 5-7 बार इकट्ठा पढ़िएगा जी। तलब भाई एक जिसके इनका चले इनको छोड़ दे, इनका जवाब हो गया, इनका इल्म मुझे आ गया सामने नजर आ गया। भाई 10 सेकंड मुझे दिए। अब मैं जरा ये ना टाइम कम करना चाह रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी कोई बंदा बोले ना, इनको बोलने दीजिए। चलें जी सर बोलिए। अभी दूसरे भाई ने कहा कि मिर्जा साहब पर खुद कुफर के फतवे लगे थे। वो मेरा भाई मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा दुनिया पर ऐसा नबी आया, एक नबी का नाम बताइएगा जिस पर कुफर के फतवे ना लगे हों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत। तो मैं उस आयत को झुठला दूं जो मैंने आपको सिस्टर आप क्या कर रही हैं? मैंने अभी बोला कि ना आप झुठला सकती है, आप कुरान को झुठला सकती है, मैं नहीं झुठला सकता। जज़ाकल्लाह। अभी मेरा कहने का मकसद ये है मेरे मोहतरम भाई को कि ऐसा कौन सा दुनिया में एक नबी आया, उसकी मिसाल आपने जरूर देनी है जिसके ऊपर कुफर के फतवे ना लगे हों। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफर के फतवे नहीं लगे? और उस वक़्त के आलम उलमा क्या उन्होंने ये शरई फैसला नहीं दिया था कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये तो काफिर है, तौबा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक? क्या यही फतवे ईसा अलैहिस्सलाम पर नहीं लगे थे? उनको तो उठा के उनके मुखालिफों ने सलीब पर ले गए थे। क्या उनसे जो आगे नबी गुज़रे मूसा अलैहि, उन पर ये फतवे नहीं लगे? आपकी इत्ला के लिहाज है, आप एक आंख पर हाथ रखकर अपनी मर्जी के फैसले ले लेते हैं। यही नबी की शान है कि जब नबी आता है उस वक़्त के उलमा जो होते हैं वो सबसे बड़े उसके मुखालिफ होते हैं। ये सारे नबियों का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन आपके पास इल्म हो और ईमान हो तो आपको पता हो, आपको अपने अकीदों को पता है। अकीदे हारने नहीं चाहिए, आपको ईमान की क्या जरूरत है? हमने अपने अकीदे हरा कर कुरान के सामने अहमियत पाई है। हम हार कर मिलता है ईमान, जीत कर नहीं मिलता। जीत कर सिर्फ अपने वालिदैनों के जो उनके अकीदे होते हैं वो मिलते हैं। आप हारना सीखो। अगर किसी को ईमान चाहिए कुरान के सामने हार जाओ। कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान से ऐसी ऐसी बातें आप करते हैं जिसका कुरान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपने अकीदों को सही करने के लिए। तो मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई हक पर है या नाहक है, ये भी साथ में आपको ऐड कर दूं, किसी इंसान के पास इख्तियार ही नहीं है कि किसी के ईमान के फैसले वो करे। हमारा काम है इखलाक के साथ इकट्ठे रहे और हर किसी ने अल्लाह को खुद जवाब देना है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे अल्लाह नहीं छोड़ेगा, आप ठीक हो तो आपको इनाम देगा। तो इसमें आपने मेरे लिए क्या करना है? मेरे जी काज़मी साहब, मैं आपका टाइम अब अल्लाह करे कि आपको पसंद आ गया होगा। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट दिए गए हैं ताकि आपका ये भी गिला टूट गया है कि जनाब बहुत गलत किया है। अब अल्लाह करे, अब 2-2 मिनट चल रहे हैं सिर्फ, तो मैं काज़मी साहब को, क्योंकि मैं 1 मिनट ले रहा हूँ इनका, तो इनको मैं दोबारा 2 मिनट फिर दोबारा दूंगा। जी काज़मी साहब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जनाबे वाला काज़मी साहब की जो बात थी वो तो खुद ही देंगे जवाब, लेकिन मैं भी अपना हिस्सा अदा करना चाह रहा हूँ कि जनाबे वाला उनका ये कहना था कि फिर दुश्मनी जो आप पाकिस्तानी से करते हैं उसका पाकिस्तान से करते हैं, उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया, तो ये वो खुद ही देंगे। जी काज़मी साहब, आपको मैं 2 मिनट दोबारा देता हूँ। जी सर, 3 मिनट हो जी। तो इन्होंने 2-3 बातें बड़ी गलत कही जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी उस पैराए में बैठती नहीं। लेकिन पहले तो ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो किसी के घर की जागीर नहीं है कि आज कोई बंदा उठे और हमें आके उन आयतों के मतलब वो बताने शुरू कर दे जो कि किसी तरीक़ा तौर से साबित ही नहीं है। तमाम अहले सल्फ़ ने ये चीज़ मुत्तफ़िक़ुन अलैह, इस चीज़ के ऊपर तमाम मुसलमान हैं, 1400 साल पहले से हैं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। उनके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। हाँ, जो हज़रत ईसा का मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रफ़ा करा लिया और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो वापस आएंगे। हमारे नबी ने उनकी बशारत दे दी आने की, और उन्होंने क्या काम करना है वो भी मुतअद्दिद हदीस में मौजूद है। तो ये रही बात। दूसरी तीसरी बात ये है कि इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या इनको पता है कि फतवा है या नहीं। फतवा इनके ऊपर पहला जो लगा था वो 1800 में लगा था, और वो भी मुत्तफ़िक़ुन अलैह फतवा था जिसको हासिल करने के लिए
محمد حسین بٹالوی صاحب نے پورے ہندوستان میں جا کے وہ فتاوی لیے تھے، اور یہ ان کی اپنی کتب. جی میں کاظمی صاحب آپ کو دوبارہ لیتا ہوں. جی کاظمی صاحب. میں یہ کہتا کہ متعدد تحریر ان کی اپنی کتابوں میں ہیں کہ سب سے پہلے فتویٰ کب لگا، کس نے لگایا، کیوں لگایا، اور جو بھی ان کے ساتھ وہاں پر سچویشنیں ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ انہی کتابوں کا سورس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان سے اتنی نفرت کیوں ہے، کیونکہ جہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے، یا یہ میرا تاثر ہے، مجھے یہ تاثر ملا ہے تمام قادیانیوں کی براڈ سے، کہ یہ جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہ ایک دم سے ٹریگر ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، ایک دم سے کہتے ہیں ہاں وہ پاکستانی ایسے ہیں ویسے ہیں، اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کو وہ ہونا چاہیے، ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا، ہر وقت ایک ماتم کا سما بنا کے رکھتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال تھا کہ پاکستان کے اتنے دشمن کیوں ہیں، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. باقی بات ایک میرے بھائی نے کی، علی دم النگ نے، کہ وہ رسول جب وہاں سے گئے تو ان کے حواری پیچھے کیوں رہ گئے. بڑا ویلڈ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا سوال ہے کہ نبی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی قوم کو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ نے یہ اگزامپل ایک سیٹ کر دیا ہے کہ ایک نبی نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو داخل کر دیا تھا، اور ان کی توبہ جب پوری ہوئی تو پھر ان کو واپس لوٹایا گیا اپنی قوم کے پاس. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنی قوم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ کہیں پہ ہجرت کرتا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ ہجرت کرتی ہے. شان بھائی آپ نے حضرت موسیٰ کی اگزامپل لے لیں، ہجرت کی انہوں نے جب، تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی، ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ کو کیا ایسا تھا کہ انہوں نے یہ کہاں سے انہوں نے یہ سند لی ہے کہ جی وہ وہاں سے بچ کے نکلے ہیں اور وہ پہنچے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر کے فتوے لگے. بھائی نبی پہ کفر کا فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ وہاں کے علماء. بلکہ جو کفار ہیں، کفار مکہ ہیں، آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور آپ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ایسی بات تو کسی نے نہیں. جی میں شان بھائی کو اوپر لے رہا ہوں تاکہ وہ شان بھائی جو ہیں وہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ ایک منٹ سے شان بھائی کو میں لے رہا ہوں اوپر، وہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. جی شان بھائی. جی تو بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں طلعت صاحب بڑے صبر و تحمل سے جواب دے رہے ہیں، اور ہمارے سوشل کیوس صاحب نے بھی اچھا سوال کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جواب طلعت صاحب دے لیں تاکہ تسلی ہو جائے. سب سننے والے جو ہے نا چاہ رہے ہیں، ان کو ذرا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی چلیں، وہ پھر دوبارہ رونا شروع ہوں گے کہ جی 4 منٹ کے بعد مجھے جواب دیا جاتا ہے تو ایسے دیا جاتا ہے. نہیں ان کو موقع دیجیے، ان کو میں نے طلعت صاحب اگر آپ میں اگر وہ تحمل ہو نا تو میں ایک آپ سے اکیلا بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ بات نہ سنتے ہیں اور پھر الٹا الزام میرے پہ لگا دیتے ہیں، نفسیاتی ہیں آپ، یہ ہیں، پرسنل بات پہ آ جاتے ہیں. 2 اتنے بہترین سوال آئے، آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی کدھر ہیں. میں نے بھی آپ کو کہا ایک قادیانی آتا، وہ کہتا ہے کہ نبی غالب ہوتے ہیں، قرآن کی آیت لے آتا ہے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کے حواری کتنے تھے؟ 13 تھے، ان کے ساتھ ہی تھے. وہ کہتا ان کے ساتھ تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا. تو پھر آپ اس چیز کو مانیں نا کہ آپ اس چیز کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہوگی، اور دوسری بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جب آپ نفرت ایسے کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں ایسی، جبکہ آپ کو کفر کا دعویٰ تو پہلے ہی لگ چکا ہوا ہے مرزا کے اوپر. دونوں کا پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے، لیکن آپ وہ بس یہی دجل کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایسے ہیں، ہم وہاں پہ مظلوم ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں کی اٹھ پٹانگ بات کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی آئیں، میں آپ کو لے کے آتا ہوں اوپر اور آپ اس کا جواب دیں. جی لیں آئے. جی انمیوٹ کر لیں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی بھی آزادی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بھی ہمیں آزادی ہے، کلمے پڑھ. شرم ایک چیز ہوتی ہے، وہ بندے کے اندر ہوتی ہے، باہر سے کوئی نہیں لا کے دے سکتا. ایک بات. اچھا دوسری بات میرے بھائی،
یہ میرے محترم پیارے بھائی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو یعنی وہاں سے ہجرت یعنی کر گئے تو وہ اپنی امت کو چھوڑ گئے. بہت اچھی بات کی، نبی نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی اگر آسمان پر نبی چلا جائے تو وہ اپنی امت کو چھوڑ کر نہیں جاتا، ساتھ لے جاتا ہے. خدا کا خوف کرو، عقل ہے اس کو استعمال کرو. آپ صرف مخالفت برائے مخالفت میں لگے ہو. جو مجھے سوال کر رہے ہو اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ اپنی امت کو ساتھ لے گئے، وہ اپنی امت کو نیچے نہیں چھوڑ گئے. ماشاءاللہ بہت علم والے لوگ ہیں. میں تو سمجھتا تھا آپ لوگ علم والے ہو، آپ لوگ عقیدوں والے ہو. آپ علم آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا. ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان میں کوئی ظلم نہیں. ظلم کہتے کسی ہو پہلے یہ تو فیصلہ کر لو بھائی. میں نماز پڑھوں تو مجھے 3 سال کے لیے اندر کر دیتے ہو. قرآن کو پڑھوں اور رکھوں تو آپ کہتے ہو اس کو اندر کر دو. اذان دوں تو آپ کہتے ہو نہیں ہم دے سکتے ہیں، آپ اس کو اندر کر دو. دنیا میں پاکستان اسلامی ملک کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا وغیرہ وغیرہ، کہ کسی کو مذہبی آزادی نہ ہو. لیکن آپ کے اندر اسلام اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جو جسے کہیں گے وہ اپنی عبادت ہو سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کرے گا. ماشاءاللہ، لیکن آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا. تیسری بات آپ کو بتا دوں کیونکہ انہوں نے مائک میوٹ کر دینا میرا بھی، کہ ہم پاکستان سے رب کعبہ کی قسم، رب العزت کی جی کاظمی صاحب آپ کو لیا میں نے. او بھائی میں میوٹ نہیں کر رہا ہوں، 2 منٹ کے بعد خود ہو جاتا ہے. ایک تو یار یہ اتنی مطلب جو ہے، ایک تو پہلے یہ اپنا مظلوم کارڈ میرا خیال ہے ان کو 10-15 منٹ دیں کہ یہ اپنا مظلوم کارڈ اچھے طریقے سے کھیل لیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ان سے سوال کریں. دیکھیں سچے نبی کے ماننے والے تو اتنے مظلوم تو نہیں ہوتے جس طرح کہ یہ مظلوم بن جاتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اور میں نا ان سے اچھا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ پھر سعودی عرب میں آپ کی مسجد کیوں نہیں ہے کوئی، جہاں سے اسلام نکلا ہے، جو اصل میں ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، بالکل صحیح بات. جہاں پر اسلام آیا وہاں پر کیوں نہیں، وہاں پر آپ کی مسجد کیوں نہیں ہے؟ جواب دینا اس کا. وہاں پر آپ لوگوں کو جب آپ اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں جب آپ وہاں پر اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں تو آپ کو ویزے نہیں ملتے. تو آپ وہاں پر انٹر کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو نام چھپا کے انٹر ہوتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے انٹر ہوتے ہیں. اگر آپ اتنے سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے ہی مطلب شیر خان ہیں تو جا کے ڈنکی کی چوٹ پہ گئے نا کہ ہاں جی میں قادیانی ہوں، مجھے جانے دیں ذرا کعبۃ اللہ طواف کرنے. میں دیکھتا ہوں کون آپ کو وہاں پہ انٹر ہونے دیتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو پاکستان میں تو پھر بھی آپ کو پکڑ کے 3 سال کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو ایسا بند کریں گے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. جو ٹیکنیکل سوال کی ہے آپ اس کا جواب دیں. دوسرا انہوں نے کہا جی وہ آسمان پہ چلے گئے اپنی امت کو چھوڑ کے. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں ان پہ مہر ہے 1400 سال کے علماء کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی. آپ یہ 1300 سال پہلے ایک عقیدہ لے کے آگے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے عقیدے غلط ہو گئے ہیں اور آپ کے عقیدے صحیح ہیں. حالانکہ مرزا صاحب اپنی پوری زندگی جو ہیں وہ اس چیز پہ مناظرے کرتے رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ کہ عیسیٰ جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں، وہ آئیں گے. انہیں سلیب نہیں دیا گیا. پھر اپنی کتابوں میں کہتے ہیں نہیں سلیب بھی چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا ہے وہاں صلبوہ، آپ کہہ رہے ہیں سلیب دیا. عجیب بات کرتے ہیں. لے جی طلعت صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، انمیوٹ کریں انمیوٹ. میرے بھائی آپ اتنے کنفیوز ہیں، چنے کی، ماش کی، مونگ کی سارے دالیں ملا دیتے ہو، چھولے چنے سبزیاں ملا دیتے ہو. مجھے کہتے ہوں آگے نکھاڑ دے بھائی. جواب چیک کرو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ کہ کس نے کہا ہے کہ صلیب پر موت ہوگی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ پٹھی باتیں، پٹھے اپنے عقیدے بنانے کے لیے کیا سے کیا پٹھیاں مار دیتے ہیں. آپ بھائی کوئی ایسا بندہ لے کر آؤ جو جس کے پاس علم ہو. آپ کے پاس صرف عقیدے ہیں، کبھی ادھر چڑھ جاتے ہو، کبھی نیچے اتر جاتے ہو، کبھی ادھر چڑھ جاتے ہو. یہ عقیدے ہیں آپ کے پاس. کوئی علم والا بندہ لے کر آؤ جس کے پاس علم ہو، جو علم سے بات کر سے. آپ سب کے پاس، میں حلفن کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، آپ کے عقیدے ہیں اور پٹھی سیدھی کبھی ادھر چڑھ دیتے ہو چھلانگے لگا کے، کبھی نیچے اتر جاتے ہو. جو سوال میں کہتا ہوں اس کا جواب اور دے دیتے ہو، اور جو آپ سوال کرتے جب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہتے ہیں نہیں یہ تو ویسے، تو یہ تو ویسے. کوئی علمی بندہ لے کے آئے، ایمان والا بندہ لے کے آؤ جس کے پاس علم ہو، وہ آ کر بات کرے، پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا بات ہے. آپ کے سوالات یہ پٹھے ہیں
جو خود کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی امت کو چھوڑ کر نہیں جاتا، جب میں نے آپ کو ثبوت دے دیا تو آپ نے آپ کا کیا جواب ہے؟ ہمارے عقائد تو 1300 سال سے 1400 سال سے، یہ جواب ہوتا ہے اس کا؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اپنے والدینوں کے عقیدے ہیں جن کو آپ نے ہرانا نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، ابھی میرا مائک انہوں نے بھائی جان نے آف کر دینا ہے. ایمان ہارنے سے ملتا ہے، مقابلہ کرنے سے ایمان نہیں ملتے، عقیدے ملتے ہیں. ہم نے ایمان کو اپنے عقیدے ہرا کے، قرآن کے سامنے ہرا کر ایمان کو حاصل کیا ہے. تو میرے بھائی ہارنا سیکھو اگر ایمان چاہیے تو، نہیں تو ماشاءاللہ آپ کے عقیدے کبھی ہاریں گے نہیں. کوئی کسی کے عقیدے آج تک شان بھائی مجھے بولنے دیجیے گا ذرا، میں نے آپ کو لیا اور سارے طلعت صاحب باتیں یہاں پہ اب پاکستان کی ہو رہی ہیں، آپ علم کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ککھ کا جواب نہیں دیا 2-4 گھنٹے میں، یہاں ہمیں آپ نفسیاتی ہو رہے ہیں یا مجھے نفسیاتی کر رہے ہیں، بس بے وقوفی کا ڈھول بجا رہے ہیں بس. اور باتیں آپ کی یہ کریں کہ کسی کے پاس علم، آپ کے پاس کس قسم کا علم ہے؟ آپ کے پاس آنے کا علم نہیں ہے آپ کے پاس. کبھی آپ بھی تو اپنے عقیدے فضول ہی تعویلات کی، یہ ایسے میں وہاں موجود تھا کہ نہیں، آسمان پہ گیا ہے کہ نہیں، ہزاروں میل ادھر جا سکتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بونگیاں مار رہے ہیں، بونگیاں. میں آپ کی عزت کرتا جا رہا ہوں، آپ یہاں پہ ہمارے ہر پینلسٹ کی بے عزتی کے تلے ہوئے ہیں. آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو علم کا مقابلہ کرنا ہے، کر لیں ابھی آپ کے ساتھ. کدھر بات کرنا ہے؟ کون کاظمی صاحب سے بات کرنی ہے 1 to 1؟ کس سے کرنی ہے؟ آپ نے میرے سے کرنی، کریں. میں آپ کی عزت کرتا جا رہا ہوں. میں کبھی جی میرے پاس حوالہ نہیں آتا جی، آپ حوالہ لے کے نہیں آئیں گے. بچوں کی طرح پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 80 ہاں 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 اپنے قادیانیوں کو بتانے کے لیے. جی ہم تو بڑے زبردست ہیں بھائی، خوابوں میں بس بنا رہے ہیں، ہوائی قلعے بنا رہے ہیں بس. جی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ایک میں غلطی کر دوں جہاں پہ میری پوری آپ لتاڑ، ابھی آپ سب کو لتاڑ رہے ہیں. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ کے پاس. اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں شراب پی لو، جڑا بندہ اور ٹینک تے 3 میل دور کر دیے فائر، شراب پینے والا بندہ 10,000 میل دور تک کرتا ہے. ایڈی بونگی مارن تے تسی کچھ بھی نہیں بول دے پے ہیں. سانو تسی گلاں کرن دے جے کہ جناب ساڈے کول علم کوئی نہیں. ایک ایڈا وڈا بونگی ماردا پیا، کہدا پیا کہ جی جڑا بندہ اے شراب پی لوے تو او جنابے والا اس طرح ہو جاندہ ہے، او کہ جنابے والا کہ 10,000 میل تک. پھر کہندے کہ جو جنوں اپنے پیر دے وچ 2 جُتیاں دا خُسے دا بھی نہیں پتہ چلدا ہے. سسٹر 1 منٹ ذرا میں ان کی ذرا اچھی سے لے لوں. 1 منٹ ذرا آپ ویٹ کریں، کلاس لیتا ہوں میں ذرا آپ کی. ان کی آپ نے بات کرنی ہے کو تو سلیقے سے کر رہا ہوں. میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے عزت کر رہا ہوں. مرزا صاحب کو جوتے بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ میں نے کون سے پاؤں میں ڈالنا ہے، ادھر والے پاؤں میں ڈالنا ہے یا ادھر والے پاؤں پہ ڈالنا ہے. میرے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو تو ہمیں سے کہتے ہیں کہ اب نارمل بچہ ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور علم کی بات کر رہے ہیں آپ ہیں. ان کی والدہ نے ان کے پاؤں پہ نشان بھی لگا دیا، یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے، اور پھر الٹا پہنے جا رہے ہیں. یہ تو اب نارمل سے بھی اوپر چلے گی بات. کس ایمان کس نبی کے اوپر آپ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں؟ جھوٹے نبی پہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. میں پھر بھی آپ کی عزت کرتا جا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. کس پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ اتنی ہے آپ کے اندر تو کریں. آپ کس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ اللہ معاف کرے یار، میں آپ کے ساتھ اتنی عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میرے پینلسٹ کو آپ بار بار تنگ کرتے جا رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے پاس علم نہیں. میں قسم لگا کے کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کاظمی صاحب بھی یہاں پہ اچھے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی جگہ عزت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے. آپ کو مرزا صاحب کا ریفرنس نہیں ہے. مرزا صاحب کو آپ پڑھتے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا جس نے تکبر کیا اس کو تو ہدایت ملنی نہیں ہے. بتاؤں آپ کا ریفرنس؟ کتابیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مرزا صاحب کی بڑی کتابیں، میں تو ان کو بڑا مانتا ہوں، میرے لیے وہ حجت ہے، میرے لیے وہ ہے. ککھ کا آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ان کی، باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. کیا یار کوئی بات ہوتی ہے یار؟ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کی اتنی رسپیکٹ کی ہے، آپ کو رسپیکٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کی. میں آپ کی کوئی ایسی توہین کی ہے میں نے آپ کو؟ جی کاظمی صاحب آپ آئیں، اس کے بعد طلعت صاحب آتے ہیں، وہ بھی اپنا غصہ نکال لیں. میں تو یقین کریں کہ غصہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تو مطلب جو ہے نا وہ ٹو بی آنیسٹ ود یو
مجھے کئی دفعہ ترس آتا ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی صاف شفاف چیزیں ہیں، ان کو یہ لے کے ان میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس اجماع امت کو یہ کہتے ہیں نا کہ اجماع امت، سب سے پہلے جو ڈاکہ ڈالا نا مرزا غلام احمد قادیانی نے، وہ ڈالا اجماع امت کے اوپر۔ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارا مذہب، ایک ان کا حصہ ہے اس کتاب کا، اس میں لکھا ہوا ہے، حوالہ چاہیے ہوگا تو میں حوالہ بھی دے دوں گا آپ کو۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع امت جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ پروو کیا انہوں نے سب سے پہلے، اجماع امت پہ ڈاکہ ڈالا۔ بھئی جو بندہ اجماع امت کو نہیں مانتا وہ قرآن کو محفوظ کیسے قرار دے گا؟ یہ تو ہماری دلیل ہوتی ہے۔ ان کے پاس جو حدیث کے منکر ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم اجماع امت کو نہیں مانتے، تم حدیث کو نہیں مانتے، تم ہمارے سلف نے جو ایک عقیدہ ہمارے تک ٹرانسفر کیا ہے اس کو نہیں مانتے، اور تم کہتے ہو کہ وہ بالکل فلاڈ ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کی تعویل جو تمہارا دل کرے وہ ہو سکتی ہے، تو پھر تو آپ قرآن کو محفوظ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ طلعت صاحب آپ یہ سوچیں آپ کیا کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری، آپ جو ہیں وہ چیزوں کو اپنی طرف سے مولڈ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اٹھ گیا تھا زمین سے اور دوبارہ قرآن نازل ہوا نعوذ باللہ مرزا صاحب کے اوپر۔ تو یار یہ چیزیں جو ہیں وہ کدھر سے آئی ہیں؟ اس کی کون سی نص ہے قرآن میں؟ کدھر لکھا ہے قرآن میں کہ قرآن اٹھ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا قرآن دوبارہ آئے گا اور اس کی تعویل دوبارہ آئے گی؟ انا اعطیناک کل کوثر کے ترجمے علیحدہ ہو گئے ہیں، ہر چیز کا جو ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں نے تشریح اس کی اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے۔ تو خدا را یہ ظلم بند کریں اور اس دین کی طرف آئیں جو اللہ اور اس کے رسول کا اصل دین ہے۔ بہت شکریہ جی طلعت صاحب انمیوٹ کر لیں اور جواب دے دیں۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر میرا مائک اس کے بعد آپ نے کیا میوٹ تو میں نے بات نہیں کرنا۔ اور سر جی 2 منٹ چل رہا ہے یہ سر شو 2 ہے۔ منٹ بڑھ گئے کھڈے میں، سر میرے ساتھ بات کرنی ہے، میرا مائک نہیں، جب آپ کہیں گے میں نے نہیں بولنا میں نہیں میں بولوں نہیں کرتا ہوں، میں نہیں سر کر رہا ہوں کرتے ہیں، سر۔ لیکن میں نے نہیں بات کرنی جناب، آپ بہت شریف لوگ ہیں، بہت ایمان تو والے میری لوگ بات ہیں، آپ میری بڑی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور میں آپ سے چلیں بڑی بدتمیزی کر رہا ہوں، لیں آپ جی، کو کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ شو کے پاس ختم ہو علم گیا نہیں ہے، یہ ہے، اب بدتمیزی ہے۔ آپ کے پاس مائک ہے، چلیں جی کوئی بھی نہ بولیں، اب یہ میرا شو مائک ختم میوٹ کر نہیں دیا کریں میں گے نے۔ آپ، میرا چلیں مائک ٹھیک، نہیں میوٹ کریں۔ چلیں ٹھیک، چلیں آپ ایسا کریں، ایسا نہیں ہوتا، آپ خود آ جائیں، یہ ایک بندہ کر دیں آپ مجھے ساتھ جو بات کرنا کریں، نہیں ایسے مجھے نہیں، یہ بتائیں، ایسے نہیں، ون جی ٹو جی ون آپ بات مجھے کریں، ایک بندہ لے آئے، میں آپ کو بتاؤں آپ کا ایمان، ایک مجھے آپ کا ماشاءاللہ علم آپ کو بتاؤں، بھائی ایک بندہ لے ایک کے آئے آپ اپنا۔ ایک منٹ بات سنیں جی۔ اچھا جی کیا بات کرنی ہے اور کدھر کس سے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی جو میں ابھی آپ پوچھ کی لیتا ہوں۔ مرضی ہے، جی جو جی آپ جتنے چاہو گے الزام تراشی کے علاوہ جدھر چاہو گے میں بات کرتا ہوں، ہمارے اور آپ ٹھیک ہے جی، درمیان ایک منٹ۔ 2 فرق ہے، اچھا 2 فرق اچھا ہے، بات آپ نے اس اب ٹاپک ذرا سنے سر، 1 منٹ میں دے دوں، 2 فرق ہے۔ آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کا اکثر منہ سے کہتے ہو، مانتے آپ بھی نہیں ہو، لیکن آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرا کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر آئے، میرے ساتھ بات کریں، قرآن سے اپنے عقیدے اور عقلی دلائل سے آپ نے بتانا ہے، میں بھی آپ کو قرآن سے اور عقلی دلائل دیتا ہوں، آ جائے بھائی ٹھیک جان، ہے جی۔ اچھا ایک اب بندہ ذرا آپ جو خاموش بھی ہو جائیں، لین کرنا ہے وہ بات کرے۔ اچھا ذرا خاموش ہو جائیں سر، ذرا 1 منٹ سر صبر کریں۔ اب جی جناب انہوں نے کہا ہے کہ میں صاحب اپنے پینلسٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ ہو کہ میں شروع ہو جاؤں تو پھر یہ آپ سب لوگ کہیں جی سسٹر آپ نے 1 to 1 بات کرنی ہے کہ یس نو بول کے جلدی جائیں؟ میں بس ایک بات، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ ہاں، مجھے انہوں نے قرآن کی بات کی ہے نا، تو مجھے یہ ثابت کر دے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام کہاں قرآن میں مینشن ہے؟ وہ تو ہو گیا میڈم، وہ 1 to 1 کرنی ہے اس وقت، تو اس طرح ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کویشچنز ایسے ہو رہے یہ ہیں۔ آپ ان کے one دیکھیں to ساتھ one علمی 1 to سوال آ 1 رہے ہیں آپ ان کے، کے میں نے ساتھ ویسے ہی کہہ دیا کہ ان آپ کے لوگوں کے ساتھ پاس 1 علم to نہیں ہے، 1 جو ہے وہ بہت علمی بات سوال کرنا آ رہے ہیں، بہت فضول علمی ہے۔ سوال ہے۔ ان کے ساتھ بات، تو پھر آپ سے جب آپ اپنے مرزا کو نبی مانتے ہیں تو ہم آپ سے، ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم آپ سے پوچھیں، جیسے آپ ہمیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں، اور آپ کے جواب دینا حق ہے۔ ویسے اتنا کیوں گھبراتے ہیں آپ مرزا صاحب کے باتوں کے اوپر؟ کیوں ہوتا ہے طلعت صاحب آپ کون گھبرایا جی؟ بھاگ کے ہوتے ہیں؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے 9 بندے کھڑے، 19 میں اچھا اکیلا چلیں کھڑا ہوں، پہلا کلمہ میں سنا گھبرایا دیں، ہوں یا آپ چلیں گھبرائے ہوئے؟ پہلا نیچے کلمہ سنا سب دیں، سن رہے ہیں، آپ پہلا گھبرائے ہوئے یا کلمہ میں سنا دیں، گھبرایا ہوں؟ آپ چلیں پہلا تیسرا کلمہ کلمہ سنا دیں، سنا دیں، نہیں اچھا تیسرا 5واں کلمہ کلمہ سنا دیں، سناؤ نے آپ کو، اور کیا کیا سنانا ہے جی؟ پہلا کلمہ 5واں سنا کلمہ دیں، سنا دیں، نہیں پہلا مجھے کلمہ نہیں سنا آتی دیں، کلمے جی، میں نے آپ کو سنانے ہیں،
आप कौन आपने हो? सिर्फ पहला, तब आप मुसलमान है ना, मैं भी तो मुसलमान मुझे हूँ, तो आप मुसलमान मुझे होने के आपके नाते पूछ सामने रही हूँ। पेश करना, आप पहले मुझे मुसलमान माने कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अहमदी आप मुसलमान हूँ, मुसलमान, आप बोले। मुसलमान नहीं, हम आपको नहीं मानते जाएं। तो फिर मुझसे क्यों कलमे सुन रहे हैं? आपके पास इख्तियार ठीक है? है, शुरता भाई क्योंकि उन्होंने आप मान दावा लिया कि करते वो हैं। मुसलमान नहीं है, शुरता भाई उन्होंने मान लिया कि वो मुसलमान नहीं है, बात खत्म हो गई। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात की। मैंने मान, आपने कहा है और मैंने मान लिया कि मैं आप कलमा मुसलमान नहीं हूँ। सुना सकते तो आप माशाल्लाह कैसे माशाल्लाह, मुसलमान हैं? आप बहुत कैसे इल्मी और मुसलमान हैं? अकली खातून है आप, बहुत इल्मी बिल्कुल, और मैं अकली खातून आप। अल्हम्दुलिल्लाह तल्ला हूँ। साहब ऐसे मैंने खातून आपको, कहाँ से लाते हैं तल्ला भाई? आप साहब, कहाँ से लाए इतने इल्म ओ वाले बंदे? भाई, और बस तल्ला नहीं, साहब मैंने, तल्ला साहब इसलिए मैंने माइक आपका ओपन किया कि आपने मंडी लगवानी है यहाँ पे, इसलिए लगवा रहे हैं आप, देख लें सब लोग कि इसलिए तल्ला साहब कह रहे थे कि ये जी शो, सर ये मैं नाम म्यूट कर रहा था, इसको नया ऑप्शन कहते हैं जिसे कहते हैं शो टाइम। ये नया ऑप्शन आया जहाँ पे हर पैनलिस्ट को दो मिनट मिलते हैं, 2 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली अगला पैनलिस्ट आ जाता है। जैसे मैं उसकी सेटिंग करता हूँ वो अगला बंदा ऑटोमेटिकली आ जाता है, समझ गए, बड़ी स्क्रीन पे आ जाता है। इजाजत उसका देंगे टाइम मुझे? चल- 1 मिनट इजाजत देंगे? सर आपने मंडी नहीं लगानी, बड़ी मेहरबानी, आप मैंने, बड़े अपने यानी इल्म मंडी वाले जो बने। मेरे साथ बात कर रहा है वो मंडी नहीं लगा रहा, मैं अकेला मंडी लगा। यानी तो वो मैंने सवाल आपसे कर कहा रहे है हैं कि आप। एक बंदा दे दो। अच्छा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इतनी देर से कहा है कि एक बंदा मुझसे बात करे, और आपके बंदे बात कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम मंडी लगा रहे हो। ये ईमान आपके अंदर बहुत है, इंसाफ और ईमान, ये इसीलिए तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ईमान और इंसाफ आपके अंदर बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बात यूं है कि मेरी बात समझे, चले ठीक है जी, तल्ला साहब आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अगले किसी बंदे को ले लेते हैं, ऐसी बात कोई नहीं, चले ठीक है जी। बात यूं है कि जी कोई बात नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने, ये भी हमारे साहब आए हैं, ये भी काफ़ी देर से कुछ कह रहे थे, सर आपकी मेहरबानी है, तो अगर तो आपने वो मंडी लगवानी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। अगर आपने कोई तरीके से बात करनी है तो ज़रूर कीजिए। सिस्टर जी आप ज़रा म्यूट कर लें अपनी, जी सर, जुहैर या जुबैर अहमद जी, दोबारा म्यूट हो गया सर। ये आप जहीर unmute लिखा हुआ है, शुरता भाई जहीर है। जहीर, ठीक है जी सर, शुक्रिया। मैं ज़रा आँखें ज़रा पढ़ूँ। जहीर साहब अनम्यूट करें, कोई बात, वरना मैं जी काजमी साहब आप ठहरे जरा, जी काजमी साहब ठहरे, 1 मिनट करें, वो डॉक्टर खुरबीन साहब आपका माइक अल्लाह करे ठीक होगा। खुरबीन साहब है ही नहीं, अच्छा चले ठीक है, काजमी साहब आप कर लें बात, दोनों नहीं आए, चले फिर क्या बात करेंगे? यार वो क्या उन्होंने बात जान, करनी है शुरता भाई, क्या बात करनी है? उधर एक तरफ मिर्जा को वो नहीं मानते, खुद कहते हैं कि हम जो है उस पर हुज्जत वगैरह नहीं कर सकता, दूसरी तरफ वो पहले कहता है कुरान मैं मानता हूँ कुरान को, फिर वो कुरान की ही आयत को झुटला के चला गया, और मुझे एक और नहीं आयत सिस्टर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बराए मेरी बात को नाराज ना होइएगा, क्योंकि सवाल के बाद फिर जो अब जवाब आते हैं ना तो बड़े चीज़, क्योंकि आपको सिर्फ फ़र्क ये समझा देता हूँ कि इस आयत में वो तर्जमा अपनी तरफ से करते हैं और हमारी तरफ से जो 1400 साल 1450 साल से है वही हम राइज उसी को लेके आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें अपने तो तर्जमे में शुरता थोड़ा, भाई फिर हमारा और उनका इख्तलाफ तो हुआ बनता है ना फिर। जी बस वो इसी वजह से तो ये एक बड़ी यानी कि लंबी बहस है, तो इसको ज़रा जी काजमी साहब आप बोलिए सर, काजमी साहब।